السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ جتنی تمہاری فطری محبتیں ہیں، وہ چاہے تمہارے باپ ہوں، تمہارے آبا و اجداد ہوں، تمہارے بیٹے ہوں یا تمہاری دیگر اولادیں ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے خاندان اور تمہاری بیویاں ہوں، یا پھر تمہاری کاروباری معاملات ہوں اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ ہوں، یا وہ کاروبار جن کے گھاٹا پڑنے کا تمہیں خدشہ ہو، یا پھر تمہارے جنت نظیر گھر، یہ جتنی بھی محبتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک محبت یا یہ سب محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے راستے میں جہاد جو مر مٹنے کا رستہ ہے، اس سے زیادہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا یہ سب چیزیں زیادہ پیاری ہو گئیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو،
فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ وہ کب آتا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، ایسا طرز عمل فاسقوں کا ہوتا ہے اور اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ جمعے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے جو چند باتیں، چند نکات رکھے تھے، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر جہاں جہاں جب جب گستاخی ہوتی ہے اور جب جب آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، یہ فطری بات ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو آپ کی شان میں ہرزہ سرائی ہوتی تھی تو آپ نے وجہ بتا دی کہ ان کو تکلیف کیا ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ انا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، میں ذات کے اعتبار سے بھی تمام جہانوں سے بہتر ہوں اور میں گھرانے کے اعتبار سے بھی تمام جہانوں سے بہتر ہوں۔ یہ تکلیف ہے ان کو جس کی وجہ سے وہ میری شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ جو میں نے ترمذی کی روایت آپ کے سامنے رکھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کو جو اللہ کے بعد تمام جہانوں میں جو بہترین حیثیت حاصل ہے، جو آپ کا مقام ہے، وہ دشمنان اسلام سے ہضم نہیں ہوتا، اس لیے وہ پریشان کرتے ہیں، اس لیے وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جتنے بھی اقدامات ہیں، وہ کارٹون بنے، وہ تصویریں بنائی جائیں، وہ فلمیں بنائی جائیں، وہ مضامین لکھے جائیں، وہ کتابیں لکھی جائیں، گفتگو بکی جائے، آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کے لیے جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے، اگر وہ اسلام کا سچا دشمن ہے تو اس کا یہ طرز عمل فطری ہے۔ جو دشمن ہوگا اس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کا تمام انسانوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے بہترین ہونا، اس سے کبھی ہضم نہیں ہوتا، فطری۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کے رد عمل میں جو مسلمانوں کا طرز عمل ہے وہ بھی فطری ہے۔ غصہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، اور احتجاج میں بعض اوقات حدود پھلانگ دی جاتی ہے، یہ بھی فطری ہے۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مسلمانوں کی جتنی مرضی بے عملی نمایاں ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عملی تعلق ختم ہو چکا ہو، جتنے مرضی گئے گزرے مسلمان ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آتی ہے تو وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا سابقہ طرز عمل کیا ہے، میرا تعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے میرا تعلق بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ایمان اور اپنی کیفیات اور اپنا جو قلبی تعلق ہے اس کی سطح کے اعتبار سے ہر شخص اس کے اندر حصہ ڈالتا ہے، وہ بھی فطری، یہ بھی فطری۔ لیکن دشمن تو ہمیشہ کرتا رہے گا، کرتا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، بعد میں بھی ہوتا آیا، آج تک ہوتا آیا۔ مسئلہ یہ ہے علاج کیا ہے؟ تو میں نے گزشتہ جمعے کے اختتام پر عرض کیا تھا، دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک پہلو تو یہ کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، بڑا سبق سکھایا جاتا ہے ہمیں۔ بڑے بڑے دانشور
میڈیا پہ آ کے سبق سکھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیتے تھے. مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے معاملات پر صبر کرنا چاہیے، اور پھر عجیب و غریب فلسفے گھڑ کے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر گستاخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت نہیں دی. بلکہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر خود، کہ ایک بڑا پاکستان کا معروف نام اس نے آ کے ٹی وی پہ یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن خطل یا ابن اختل، عبداللہ بن اختل کے قتل کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری فرمایا تھا، وہ حضرت فرما رہے تھے کہ وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا تو جرم ہی کوئی اور تھا، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سزا ہے وہ قتل نہیں ہے. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش، احتجاج کیا جائے لیکن سزا قتل نہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ نہیں ہوا، کئی واقعات ہوئے، اور ہر واقعے کا جو نتیجہ نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ احادیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. اور یہ جو ابن قتل کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو گیا تھا. ہر شخص کو معافی دے دی گئی تھی، فرما دیا گیا تھا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. ہر شخص کو معافی دے دی گئی، لیکن چند لوگ ایسے تھے جن کو معافی نہیں دی گئی، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. ان میں اب ابن قتل تھا، اور ابن قتل کا جرم کیا تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کان یؤذیہ. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا، اور وہ ایذا ایسی نہیں تھی، کوئی جسمانی طور پر ٹھوکر نہیں لگاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا تھا. اور ایک دارقطنی کی روایت میں اور واضح الفاظ ہیں، کہا گیا کان یہجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشعر، کہ یہ شاعر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا تھا شعروں کے ذریعے سے، آپ کی حجب گوئی کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا شعر کہہ کے. یہ تھا جرم اس کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم ابن قتل، تم میں سے جس کسی کو ابن قتل نظر آ جائے، کسی ایک کی ڈیوٹی نہیں لگائی، من رآ منکم ابن قتل، جس کو ابن قتل نظر آ جائے فاقتلوہ فلیقتلہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قتل کر دے. جرم کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. اور علاج کیا ہے، سزا کیا ہے؟ فلیقتلہ، اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. نسائی شریف کی روایت ہے کہ وہ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو وہ بڑی عجیب جگہ پہ دیکھا کہ وہ کعبے کے پردے کے اندر چمٹا ہوا تھا، اور الفاظ ہے معلق، لٹکا ہوا تھا کعبے کے پردے میں. لگتا یہ ہے کہ اوپر چڑھا ہوا تھا تاکہ کوئی نیچے سے اس کو پکڑ نہ لے. معلق باستار الکعبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا اس لیے کہ کعبہ تو ایسی جگہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو کعبے میں آ گیا وہ تو امن پا گیا. کعبے میں کسی کو کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دور جاہلیت میں بھی کسی کے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر ہوتا تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. لوگ انتظار کرتے تھے باہر نکلے گا، حرم سے باہر جائے گا، پھر اس کو اس سے بدلہ لیا جائے گا. کعبہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ ہر شخص مامون ہو گیا، جو وہاں پہنچ گیا وہ مامون ہو، امن پا گیا. قرآن نے کہا من دخلہ کان آمنا. اور
یہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی کسی کو حرم کے اندر، حرم مکی کے اندر قتل نہیں کیا گیا۔ اب صحابہ کرام حیران، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم نامہ موجود ہے کہ جس نے دیکھا ابن قتل کو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں قتل کر دے۔ دیکھا کہاں؟ معلقٌ باستار الکعبہ، کعبے کے پردے کے اندر لٹکا ہوا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قتل کر دے، دوسری طرف کعبہ کی حرمت ہے کہ من دخلہ کان آمنا، اللہ کا گھر، اس کی حرمت کہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، حرمت کعبہ اور حرمت رسول۔ اب کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کعبہ کے پردے میں لٹکا ہوا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تھا اس کو قتل کر دینا، اب وہ تو لٹکا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ هو معلق باستار الکعبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، اقتلوہ ہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مجرم ہے، اس کو کعبہ بھی امن نہیں دے سکتا، اقتلوہ ہنا، اس کو وہیں قتل کر دو۔ اور اس کو کعبہ کے پردے میں لٹکے ہوئے کو قتل کر دیا گیا۔ دانشور کہتے ہیں اس کا جرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں تھا۔ اوے اللہ کے بندو، اگر اس کا جرم یہ نہ ہوتا، وہ کہتے ہیں جی اس نے تو کسی لونڈی کو قتل کیا تھا، وہ تو جنگی مجرم تھا اس لیے کہا گیا۔ تو جنگی مجرم کتنے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی معاف فرما دیا؟ اور جنگی مجرم باپ کے قاتل کو تو وہ قتل کرتے نہیں تھے، باپ کا قاتل بھی ہوتا تھا تو کعبے میں آ جاتا تو اس سے کچھ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ وہ کعبے کے اندر آ گیا۔ تو وہ باپ کا قاتل ہوتا، قتل کا بدلہ ہوتا، وہ کسی لونڈی کا قاتل ہوتا، وہ کسی کا بھی قاتل ہوتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ مغنیات تھی، وہ گانا گاتی تھی، ان کے ذریعے سے، ان کے گانوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد افزائی کرتا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، گستاخ رسول تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ اس کو قتل کر دو، چاہے کعبے کے پردے میں لٹکا ہوا ہے لیکن یہ گستاخ رسول ہے، اس کو قتل کر دو۔ دوسری روایت بخاری شریف کی میں نے پچھلے جمعے شروع کی تھی، کعب بن اشرف والی، معروف بات ہے، بخاری شریف کے اندر تفصیل ہے اس کی، اور الفاظ کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، من لکعب ابن الاشرف، کوئی ہے جو کعب بن اشرف کو پہنچے، ساتھ وجہ بتائی، انہو قد آذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں انہو قد آذا اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اس کو کون پکڑے گا؟ اب ایذا کیسے پہنچائی تھی؟ یہ بھی شاعر تھا، یہ بھی حجب گوئی کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی زبان سے کرتا تھا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی اس نے۔ تو اس پر جو ہے وہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا ارادہ یہ ہے، آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ کیونکہ آپ کا جو فرمان تھا من لکعب ابن الاشرف، وہ زومانی تھا۔ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ کا ارادہ یہ ہے، ایحب ان اقتلہ، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، یہی میرا ارادہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پھر کوئی منصوبہ بندی کی اجازت دی، وہ کافر ہے، بڑا کافر ہے، سردار ہے، قلعہ ہے اس کا، پہرے دار ہے، لمبا چوڑا معاملہ ہے، کیسے قتل کروں گا اس کو؟ تو مجھے پلاننگ کی، کچھ کہنے کی اجازت دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جو کہنا ہے کہو لیکن اس کو قتل کر کے آؤ۔ اور پھر لمبی بات ہے اور جو بات سمجھنے کی ہے
صرف وہ نقطے عرض کروں گا کہ وہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے پاس گئے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. قولوا قولا سدیدا کا حکم ماننے والے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا موقع آیا ہے تو ان کو اجازت ہے کہ سیدھی بات نہ کرو، نہیں کرنی تو پلاننگ کرنی ہے کر لو، جھوٹ بولنا ہے بول لو، جتنی مرضی پلاننگ کر کے جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے، لیکن گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے. محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، پڑھ کے دیکھ لی. فرمایا میں نے جا کے کہا اس کو کہا کہ یہ جو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، یہ جو ہے ہم سے صدقہ مانگتا ہے اور مانگ مانگ کے ہمیں کنگال کر دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ کر رہے ہیں، یہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے، مانگ مانگ کے ہمیں کنگال کر دیا ہے، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا اس کو دینے کے لیے، اور وہ مزید مانگ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کعب بن اشرف، اب ظاہر ہے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ کر رہے ہیں تو اس کو یقین تو آ گیا ہوگا، تو ہے تو میرا ہی بندہ ہی. تو اس نے کہا پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کو، اتنا بوجھ تمہارے اوپر ڈالتا ہے تو اس کو چھوڑ دو. کہتے ہیں ہاں کوئی موقع آیا تو چھوڑ ہی دیں گے، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، ابھی دیکھ لیں، ساتھ جو دیا ہے تو راستے میں چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ابھی دیکھ لیں اس کا کیا بنتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے چھوڑنے کا، فی الحال نہیں چھوڑ رہے. اچھا جی پھر کیا کرنا ہے جی، اب مجھے اس نے اور صدقہ مانگا، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم ہمیں کچھ غلہ دے دو تاکہ ہم صدقہ دے دیں، تو ہم تیرے پاس کوئی چیز رہن رکھ دیتے ہیں اور تو ہمیں غلہ دے دے. تو اس نے کہا کیا رکھو گے؟ اس نے کہا جو تم کہو. تو وہ بدبخت کہتا ہے کعب بن اشرف کہ اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو. ساتھ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی، ہمارا سارا سب کا کیس ایک ہے، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں. اس نے کہا اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو، میں تمہیں غلہ دے دوں گا جتنا چاہیے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری بیوی کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات کرے تو کیسے جذبات ہوتے ہیں؟ سوچے تو صحیح، غور تو کرے. جتنی مرضی ضرورت پڑی ہوئی ہو، آدمی مر رہا ہو، لیکن عزت پر حرف آئے بات سن نہیں سکتا کوئی شخص، سننے والی بات بھی نہیں ہے، سننے والی بات بھی نہیں. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، ان کو اپنی عزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت زیادہ پیاری تھی. کتنی غیرت آئی ہوگی حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنی غیرت آئی ہوگی، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی اس کافر کے منہ سے یہ بات سن کے کہ اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو. لیکن پریشانی کا اظہار نہیں کیا، پی گئے سارے غم کو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ تھا. پی گئے مسئلہ، اپنے غیرت کا اظہار نہیں کیا. اللہ پورے تحمل سے، پوری بردباری سے، اپنے سارے جذبات کو دباتے ہوئے اس بدبخت کافر کو کہتے ہیں، گئے اس کو قتل کرنے، اس کو کہتے ہیں انت اجمل العرب، کہ دیکھو تو عرب کا سب سے خوبصورت آدمی ہے، اگر ہم اپنی عورتیں تیرے پاس رکھ دیں گے گروی تو وہ تو واپس ہی نہیں آئیں گی، تو عرب کا خوبصورت ترین آدمی ہے، تیرے پاس رکھ دی تو ہم تو اپنی بیویوں سے گئے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اچھا بیویاں نہیں رکھ سکتے تو یوں کرو اپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھ دو. تو کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹوں کو گروی رکھ دوں؟ اس لیے کہ اگر آج ہم نے بیٹے گروی رکھ دیے تو ان کی نسلوں کو بھی یہ تانا دیا جایا کرے گا کہ یہ ان کی اولاد ہیں جن کو 1 وسق یا 2 وسق غلے کے لیے رہن رکھا گیا تھا.
یہ تو ہمارے اوپر بدنامی کا داغ لگ جائے گا، آر بن جائے گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی اگر ہم نے اپنے بیٹے تمہارے پاس رکھ دیے، یہ نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا تم بھی بتاؤ کیا رکھنا ہے، پھر اگر عورتیں بھی گروی نہیں رکھ سکتے، بیٹے بھی نہیں رکھتے، پھر کیا رکھ سکتے؟ اس نے کہا ہمارے پاس اور تو کچھ بچا نہیں، تلواریں ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، تلواریں تیرے پاس گروی رکھ سکتے ہیں، وہ اگر اجازت دے تم لے آتے ہیں۔ وہ کہتا چلو ٹھیک ہے تلواریں ہی لے آؤ۔ بہانہ بن گیا تلواریں لے کے جانے کا قلعے کے اندر۔ اب یہ کنگال بیچارے اپنی اپنی تلواریں لے کے وہاں پہنچ گئے وقت مقررہ پر، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ یہ تلواریں دے کے غلہ لینے آئے ہیں، یہ تو آئے ہی اور چکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو باہر سے آواز دی، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کی بیوی نے کہا کہ اس آواز میں، یہ جب اٹھ کے باہر آنے لگا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس آواز میں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آواز میں سے خون کی بو آ رہی ہے، تو کہاں جا رہا ہے اس وقت؟ رات کا وقت ہے۔ تو چونکہ چھپ کے آنا تھا انہوں نے مسلمانوں سے، اس لیے رات کا ٹائم رکھا، اور کعب بن اشرف کا قلعہ، اس کے آثار اب بھی مدینے کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا جانا ہوا ہو وہاں یا کوئی جائے تو بطور عبرت جا کے ضرور دیکھے اس جگہ کو۔ بہت بڑی جگہ پہ ایک قلعہ تھا، ارد گرد گھنے باغات تھے، اور وہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی تلواریں لے کر، اور یہ پلاننگ کی محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ پہنچ گئے وہاں پہ، اور وہ نکلا باہر، اور بے فکری نے اس نے کہا یہ کون سے کنگال آئے ہیں، یہ تم غلہ لینے آئے، انہوں نے کیا کرنا ہے مجھے؟ وہ باہر نکلا، اس کو کہتے ہیں خوشبو آ رہی تھی، خوشبو میں لدا ہوا تھا، تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ رکھا تھا کہ میں اس کے بال پکڑوں گا، اور جب میں اچھی طرح قابو کر لوں تو پھر تم نے اس کے اوپر تلوار کا وار کر دینا۔ اب تلواریں ان کے پاس تھی جو گویا دینے کے لیے آئے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ بڑی اچھی خوشبو تو نے لگائی ہوئی ہے۔ وہ ذرا اور پھول گیا، کہتا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے، خوشبو کیوں نہ آئے میرے سے؟ کہتے بڑی شاندار خوشبو ہے، ذرا سونگنے تو دو۔ سونگ لو، بال پکڑے، سونگ لیا، ایک دفعہ چھوڑ دیا، اعتماد قائم ہو گیا، اور دوسری دفعہ کہتے ایک دفعہ اور سونگنے دو، سونگ لو۔ اب سونگنے کے لیے انہوں نے بال پکڑے اور اچھی طرح قابو کر کے اللہ اکبر، پھر آواز دی کہ پکڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو، اور فوراً حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز پر اور اشارے پر باقی چاروں لوگوں نے جب وار کیا نا، تو وہ اس قدر یکبارگی تھا، اس قدر وہ فوراً تھا، اور اس کی ٹائمنگ اس طرح سے، یعنی اس کے اندر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے حملہ کیا کہ چاروں کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں، یعنی بجائے اس کو لگنے کے اس کو لگیں، لیکن چاروں تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس قدر وہ لوگ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پر جھپٹنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں۔ علاج کیا ہے؟ یہی علاج۔ اور وہ تیسری مثال میں عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ ہے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کی، اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں، مشہور معروف بات، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسائن کی یہ ڈیوٹی کہ جاؤ ابو رافع کے پاس، اور اس کا جرم کیا ہے؟ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، اس کا بھی قلعہ تھا اور سردار آدمی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ڈیلیگیشن پورا کہ اس کو قتل کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ پہنچے ہیں وہاں، اور یہ جو کعب بن اشرف کا قتل ہے نا، یہ قتل کر کے جب یہ واپس آئے ہیں صحابی، اس حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، اور وہ جو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، اس حدیث میں بھی یہ الفاظ ہے کہ لوگوں نے آ کے، جب انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول ہم قتل کر آئے ہیں اس کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا افلحت الوجوہ، یہ سارے چہرے کامیاب ہو گئے،
ان کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. افلحت الوجوہ، یہ سرٹیفکیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور صحابہ کرام آگے سے بول پڑے وَوَجْهُكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اصل میں تو آپ کا چہرہ کامیاب ہوا. ہم سب نے تو جو کچھ کیا ہے آپ کے چہرے کی خاطر، آپ کی ذات کی خاطر کیا. آپ کامیاب ہوئے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہوئے. اور یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ دیکھیے. قلعہ تھا اور پوری پلاننگ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب قلعے میں آخری بندہ وہ داخل ہوا، ان کا داروغہ جو تھا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کرنا تھا، تو میں دروازے کے قریب جا کے بیٹھ گیا، اور ایسے جیسے کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے ایسے اپنے اوپر کپڑا لے کے بیٹھ. اندھیرا تھا. اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قلعے کے اندر کا ہی کوئی آدمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس نے آنا ہے جلدی آ جاؤ، میں بند کرنے لگا ہوں. تو میں نے اس کو کہا بس میں آ رہا ہوں، اور وہ جلدی سے میں اندر داخل ہو گیا. اور اس نے اندر سے کنڈی لگا دی، اور میں نے دیکھ لیا کہ چابی وہ کہاں رکھ رہا ہے، تالا لگا دی. اندر پہنچ گیا. اندھیرا تھا، سیڑھیاں چڑھتے چڑھاتے، قلعہ تھا، بہت دروازے تھے، کئی دروازے گزر کے اس کے کمرے تک پہنچنا تھا. تو خود فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ، فرماتے ہیں جب بھی میں آگے نکلتا تھا، جس دروازے سے جاتا تھا، میں اس کو اندر سے کنڈی لگا لیتا تھا. کلما دخلت بابا اغلقت علی من داخل، جو بھی دروازہ میں گزرا ہر دروازے کے اندر داخل ہو کے میں نے اندر سے کنڈی لگا لی. کیوں لگائی؟ باقی سارے ساتھی باہر ہیں، قلعے سے بھی باہر، اکیلے اندر قلعے میں. اور کہتے ہیں جو بھی دروازہ میں داخل ہوتا تھا میں اندر سے کنڈی لگا دیتا. بھائی کوئی کیوں کنڈی لگاتا؟ فقلت، خود بتاتے ہیں میں کنڈی کیوں لگاتا تھا. میں اس لیے کنڈی لگاتا تھا ان القوم نذروا بی، اگر اس کے قوم کو پتہ چل بھی گیا، پورے قلعے والوں کو پتہ چل بھی جائے کہ اندر کوئی شخص گھسا ہوا ہے، لا یخلصوا الی، تو کوئی شخص مجھ تک پہنچنے نہ پائے، حتی اقتلہ، جب تک میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر لوں. جب تک میں قتل نہ کر لوں اس وقت تک مجھ تک کوئی نہ پہنچے، تاکہ میرے مشن میں کوئی کمی نہ رہ جائے، مشن انکمپلیٹ نہ رہ جائے. اس لیے میں اندر سے کنڈی لگاتا جاتا تھا کہ جس مشن میں آیا ہوں خود مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن اس سے پہلے دشمن رسول کو قتل کر دوں. یہ تھی وجہ. خیر اس کے اندر لمبی تفصیل ہے. اندھیرے کے اندر، اندھیرے کمرے میں وہ تھا، اور کمرے میں پہنچ گئے، اور اس نے اچانک وہ بولا یہ کون ہے؟ تو جب وہ بولا کون ہے تو اس جگہ پہ وار کیا جہاں سے آواز آئی تھی، اور وہ وار اس کو لگا. لیکن اس کے بعد پھر وہ کہاں گیا، ادھر ادھر کہاں ہوا، اندھیرا تھا، نہیں پتا چلا. تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ادھر ہی چھپ کے الگ ہو کے بیٹھ گیا. تو پھر اس نے، وہ پریشان ہوا، اس نے آواز دی کہ یہ کوئی گھسا آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جب اس نے آواز دی میں اس کی جگہ پھر اس کو اوپر وار کر دیا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی پوچھا تھوڑی دیر بعد کون ہے یہ، کہ کیسا شور ہے، تاکہ وہ پھر بولے اور مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کس جگہ. یہ سمجھاتے ہوئے کہ جیسے میں اس کے گھر کا پہرے دار ہوں. میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کوئی بدبخت مجھے میرے گھر میں گھسایا، میرے اوپر وار کر رہا. کہتے جہاں سے آواز آئی میں نے پھر وار کر دی، اور پھر وار کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس جگہ پہ ہے. پھر میں نے تلوار اس کی پیٹ پہ رکھی، پورے زور سے اس کو جو ہے وہ دبایا، اور جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، دشمن رسول مر گیا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے، تب تک میں وہاں سے واپس نہیں لوٹا. پھر واپس لوٹے، اترتے ہوئے اندھیرا تھا، ایک سیڑھی سے اترتے ہوئے ٹانگ پہ چوٹ آ گئی، اور کہتے ہیں مجھے یوں لگے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور مجھ سے اٹھا نہ جائے. بہرحال ساتھی اٹھا کے لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹانگ سیدھی کرو. فرماتے ہیں میں نے ٹانگ سیدھی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، فمسحھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، فکأنھا لم اشتکھا شیئا لم اشتکھا قط، مجھے یوں لگا کہ جیسے اس پہ کبھی درد ہوا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا. علاج تو یہی. یہ ایک پہلو ہے، میں نے عرض کیا تھا دو پہلو.
ایک پہلو یہ ہے کہ علاج تو یہی ہے، دانشور اپنی دانش بکھیرتے پھرے، نئے نئے فلسفے کشید کرتے پھرے، امن کے نام پر باتیں کرتے پھرے، ہارمنی اور ہم آہنگی کی باتیں جتنی مرضی ہوتی پھرے، پوری دنیا کے امن کے نام پر نئے نئے نظریے، نئے نئے قانون بنتے پھرے، لیکن گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا۔ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ جہاں سے مرضی دلیل لائیں، قرآن کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کریں، یا پھر اپنے ایمان کی بات کریں۔ اگر ایمان موجود ہے تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا ہے ہی، معاملہ کلیئر۔ لیکن کرے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے قتل کس نے کرنا ہے، میں نے یا آپ نے؟ سزا کنفرم ہو جائے کہ کسی کی سزا یہ ہے تو اس کی سزا کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ وہ سزا کو نافذ کون کرے گا؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ چوری کی سزا قطع ید ہے، ہاتھ کاٹنا، سب کو معلوم ہے نا؟ یہ قرآن نے حد مقرر کی ہے، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چور اگر چوری کر کے پکڑا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ سزا مقرر ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے چور ہم نے زندگی میں دیکھے جن کے ہاتھ ہم نے نہیں کاٹے؟ ہم نے چور دیکھے، چور پکڑے، رنگے ہاتھوں پکڑے، لیکن کبھی ہاتھ کاٹا نہیں کاٹا۔ کیوں؟ کیا اس کا ہاتھ نہ کاٹنے کی وجہ سے ہم مجرم نہیں بنے؟ اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میرے قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی، تم نے رنگے ہاتھوں پکڑا، تم نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ پوچھے گا اللہ ہم سے۔ سوال چبھنے والا ہے، لیکن سمجھیے ذرا مسئلے کو کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ہاتھ کاٹنا میرے ذمے اور آپ کے ذمے نہیں ہے، ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ سزا نافذ کرنا یہ ارباب حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ جن لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ چونکہ میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے ہم اگر چور کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹنے کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے، ان سے پوچھا جائے گا جو اس بات کے لیے مقرر تھے، جن کے ذمے تھا کہ تم نے ہاتھ کاٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ذمے کس کے ہیں؟ میرے آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ذمے ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ ڈنمارک کے اخبار نے کارٹون شائع کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، تو پوری دنیا میں ہنگامے تھے۔ تو یہاں اس وقت کا جو گورنر تھا، فوجی گورنر خالد مقبول، اس نے ایک دفعہ مجھے بھی بلا لیا۔ جب یہ کن کو کوئی کام ہوتا ہے تو مختلف یونیورسٹی کے پروفیسروں کو بلا لیتے ہیں کہ ہمیں آ کے سمجھائیں، تو مختلف بریفنگز ہوتی رہیں۔ میں نے بھی بات کی وہاں پہ، ہم دو لوگ تھے بریفنگ دینے والے، تیسرے ایک اور یونیورسٹی کے پروفیسر، ہم 3 لوگ بریفنگ دیتے رہے۔ مجھے کہتا ہے علاج کیا ہے؟ میں نے کہا جی علاج تو سوائے قتل کے اور کوئی نہیں۔ کہتا ہے جی اگر، میں نے کہا لیکن یہ اسٹیٹ کا کام ہے، آپ کا کام ہے، جو حکمران ہیں ان کا کام ہے کہ یا اس کے قتل کا بندوبست کریں یا خود قتل کریں، اور اگر نہیں کرتے تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، عوام کی نہیں۔ عوام احتجاج کرے، عوام
حکمرانوں کو جگائیں، ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ عوام کا کام ختم ہو گیا، اب آپ کا کام ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے میں نے کہا اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ کہتا ہے جی ریاست اگر یہ چاہے کہ کتابیں لکھوا کے علمی سطح پر اس کا جواب دیا جائے کہ انہوں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم اس کے جواب میں کتابیں لکھوائیں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام فلاں ہے، اسلام فلاں ہے، کتابیں لکھوا کے، کوئی علمی مجالس کروا کے، کانفرنسز کروا کے ہم اس کا جواب دیں۔ اگر اسٹیٹ یہ چاہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ اس نے مجھے سوال کیا تو مجھے میرے منہ پہ جو بات آئی میں نے وہاں کہہ دی، اور میں نے یہ کہا کہ یہ تو پھر حالت ایمانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ریاست کی ایمان کی جو سطح ہے اس پہ منحصر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس کا ویسا طرز عمل و اختیار کر لے، لیکن علاج اس کا قتل ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ نہ کتابیں لکھوانا علاج ہے، نہ کانفرنسز کروانا علاج ہے، نہ کانفرنسز کے اندر جو نرم زبان کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا ان کا علاج ہے۔ ان کا علاج صرف اور صرف قتل ہے۔ اور اگر حکمران یہ نہیں کرتے، اللہ کے ہاں مجرم وہ ہے، عوام مجرم نہیں ہے۔ عوام نہ پھوڑے اپنا سر، نہ تباہ کرے جائیدادیں، نہ پریشان ہو، نہ کسی کو پریشان کرے۔ احتجاج ریکارڈ کروا دیا، اپنے دل کا ابال دل میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ اپنا ریکارڈ کروائیں احتجاج، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے پکڑے، لیکن اپنی جائیدادیں تو نہ جلائیں نا، اپنے آپ کا نقصان نہ کریں، اور دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ ہم تو ادھر سے بھی نقصان ہمارا اور ادھر سے بھی نقصان ہمارا، یہ تو نہ کریں۔ اس لیے کہ ذمہ داری ہماری یہ نہیں ہے ہم قاتل کو سزا دلوا کے رہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قاتل کو پکڑیں اور حکومت کے حوالے کر۔ اب اگر اس کو کوئی جج سزا نہیں دیتا، چھوڑ دیتا ہے، تو جج ذمہ دار ہے، حکومت سزا نافذ نہیں کرتی وہ ذمہ دار ہے، اور جائیں جہنم میں سارے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنا انجام بخیر کر لیا جب ہم نے اپنی حالت ایمانی کا اظہار کر لیا، اور باقی سارے لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میں جو چاہتا ہوں یہ نہیں کرتے، تو ہم کون ہیں، ہم کس بات کی بولیں؟ صبر کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہے اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سوائے قتل کے اور کوئی دوسری سزا نہیں، اور ذمہ دار اس کا میں اور آپ نہیں ہیں۔ میں اور آپ اس بات کے ذمہ دار ہے، میں کہہ سکتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو احتجاج کر سکتا ہے کرے، جو میڈیا پہ آ کے کہہ سکتا ہے وہ وہاں کہے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جس کی اپروچ، جس کی ایکسیس عالم بالا تک اور بڑے حکمرانوں تک ہے، وہ وہاں تک بات پہنچائے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی سطح کے مطابق، اختیار کی سطح کے مطابق وہ بات کرے، لیکن جائیدادیں جلانا، جلاؤ گھیراؤ کرنا یہ احتجاج کا طریقہ نہیں، ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بس اس قدر ہے۔ یہ تو تھا ایک پہلو، دوسرا پہلو پھر رہ گیا، وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔